بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اللہ والے اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا شہزادہ اور ایک مچھلی جس نے پانی سے زندہ کر دیا لاکھوں بتوں کو۔ آئیے سناتے ہیں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ۔ ایک بار کی بات ہے کہ کسی جگہ غیر مسلم شہزادے کی حکومت تھی جو بہت ہی بے رحم تھا۔ وہ انتہائی خوبصورت تھا، اس کو اپنی خوبصورتی پر بہت غرور بھی تھا۔ اس نے اپنی بستی میں عجیب و غریب رسم بنا رکھی تھی، وہاں پر جو بھی بدصورت ہوتا وہ اسے وہاں سے نکال دیتا یا پھر اسے موت کی سزا دیتا۔ جب کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تو وہ کہتا تمہارا بچہ خوبصورت ہونا چاہیے ورنہ میں اسے مروا دوں گا، اور ایسا ہی ہوتا۔ اگر کسی کے ہاں کالا سیاہ بچہ پیدا ہوتا تو وہ اسے اسی وقت مروا دیتا۔ اس کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ کوئی مرے یا جیے۔ اپنی انہی باتوں کی وجہ سے وہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، جیسے اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا اور اسے موت نہیں آنی۔ وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگا۔ گاؤں والے اس سے ڈرنے لگے کیونکہ اس نے اپنے ظلم کا نشانہ ان سب کو بنایا ہوا تھا۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ کسی کو کالا پیدا کرتا ہے یا کسی کو گورا پیدا کرتا ہے۔ لیکن شہزادہ بہت بیزار ہو گیا کہ میرے گاؤں میں سب خوبصورت کیوں نہیں ہیں، مجھے خود ہی ان کو خوبصورت بنانا پڑے گا۔ ایک دن اس نے اپنے خاص جادوگر کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا میں نے اس گاؤں میں حکم جاری کیا ہے کہ یہاں سب لوگ خوبصورت بچے پیدا کریں، پر اب تم دیکھ رہے ہو یہاں پر ہر کوئی الگ شکل کا پیدا ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں گاؤں میں کوئی بھی پیدا ہو تو وہ خوبصورت پیدا ہو، میری مرضی کے مطابق پیدا ہو۔ کیا تم ایسا کچھ عمل کر سکتے ہو کہ میں ان انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا سکوں؟ جادوگر نے کہا ایسا عمل میرے پاس تو ہے، مگر آپ ان میں جان کیسے ڈالیں گے؟ شہزادہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا، مجھے ان میں جان بھی ڈالنی ہے۔ تو جادوگر نے کہا تو پھر میں ایسا عمل بتاتا ہوں کہ جس عمل کو بڑے بڑے جادوگر کرتے ہیں ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے۔ وہ کہنے لگا بتاؤ کیا کرنا ہوگا؟ اس نے کہا یہاں سے بہت دور ایک جنگل ہے، اس جنگل کے بیچ ایک ندی ہے جہاں کا پانی آب حیات ہے، اس کو پینے سے آپ ہمیشہ کی زندگی پا لیں گے۔ پھر آپ کو میں انسان بنانے کی ایک ایسی مٹی لا کر دوں گا، اس مٹی سے آپ اپنی خواہش کے مطابق پتلے تراشیں اور منتر پڑھیں گے تو وہ چلتا پھرتا انسان بن جائے گا جس کو پیدا کرنے کی آپ خواہش کرتے ہیں۔ شہزادہ کہنے لگا یہ تو بہت اچھی خبر ہے، ابھی اسی وقت چلتے ہیں۔ جادوگر نے کہا نہیں حضور، اس وقت نہیں، صبح جب سورج طلوع ہوگا ہم اس ندی کی طرف جائیں گے، کیونکہ وہ ایک خاص مچھلی ہے جو کہ صبح کے اجالے کے بعد ہی وہاں سے نکلتی ہے، اور یہ سفر آپ کو پیدل کرنا ہوگا۔ میں اپنی زندگی ہمیشہ کے لیے پانے کے لیے سفر پیدل بھی کر سکتا ہوں۔ اب فوج کو تیار کیا گیا، جادوگر سمیت وہ شہزادہ ندی کی طرف نکل پڑا۔ آج وہ بہت خوش تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا اور کبھی مٹے گا نہیں، اور کبھی اس کو موت نہیں آئے گی۔ 3 دن کا سفر طے کر کے وہ لوگ جنگل کی طرف پہنچے۔ صبح کا اجالا پھیل چکا تھا، وہ جنگل بہت خطرناک تھا۔ ادھر ایک بہت ہی صاف شفاف ندی بہہ رہی تھی۔ جادوگر نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ وہ منتر پڑھیں اور پھونکیں۔ اس منتر کو پڑھ کر شہزادہ بولا میں ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہوں، جس طرح خدا زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا اسی طرح میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی ہمیشہ زندہ رہوں، معاذ اللہ۔ وہ جادوگر مچھلی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ اے مچھلی انہیں پانی دو، اور مچھلی نے ایسا ہی کیا اور ایک پیالہ پانی نکال کر شہزادے کو دے دیا۔ شہزادے نے وہ پانی پیا اور خود میں طاقت محسوس کرنے لگا،
اور خوشی سے پاگل ہونے لگا کہ میں ہمیشہ کے لیے زندگی پا چکا ہوں، میں کبھی بھی نہیں مروں گا بلکہ میں سب کو پیدا کروں گا۔ جادوگر نے اسے کچھ ایسے منتر بتائے جس کی وجہ سے وہ اپنے اندر شیطانی قوت محسوس کرنے لگا۔ اس نے کہا، جادوگر کیا ہم اب کسی کو زندہ کر سکتے ہیں؟ تو جادوگر نے کہا، ہاں حضور، آپ بس اس مٹی سے پتلا بنائیے اور اس کو پھونک ماریے تو وہ آپ کی مرضی کے مطابق بن جائے گا۔ اب شہزادہ شیطان کا چیلا بن چکا تھا۔ جادوگر نے اسے ایسا منتر بتایا جس کی وجہ سے وہ شہزادہ غرور سے چلانے لگا، اب میں یہاں کا خدا ہوں، معاذ اللہ۔ اب شہزادہ لوٹ کر بستی میں آیا۔ اس نے حکم جاری کر دیا، اب یہاں پر کوئی بھی اولاد پیدا نہ کرے، بلکہ میں خود پتلا تراشوں گا اور ان میں جان ڈالوں گا۔ لوگ چونکہ مجبور تھے، کیونکہ وہ سب کی گردن اڑا دیا کرتا تھا۔ اب کسی کی شادی ہوتی، وہ لڑکا یا لڑکی شہزادے کے ہاں جاتے اور شہزادے سے اپنی خواہش کا اظہار کرتے کہ ہمیں بیٹا چاہیے، ہمارے لیے بیٹا بنا دو، اور وہ پتلا بناتا اور اس میں جان پھونک دیتا اور وہ پتلا خوبصورت سا بیٹا بن جاتا۔ اس کو بہت ہی مزہ آ رہا تھا۔ اس بات پر وہ بہت ہی اکڑ کر چل رہا تھا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، ہر چیز میری مٹھی میں ہے۔ ایک دن شہزادہ مٹی سے ایک انسان بنا رہا تھا۔ ایک اللہ والے اس بستی میں داخل ہوئے۔ وہ بے شک اللہ پاک کے حکم سے ہی وہاں آئے تھے۔ آپ کو فقیرانہ روپ میں دیکھ کر سپاہیوں نے آپ کو روکا اور کہا، اے فقیر، تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں بے گھر ہوں، مجھے رہنے کے لیے تھوڑی جگہ چاہیے۔ سپاہیوں نے بار بار آپ کو روکنا چاہا۔ شہزادے تک جب یہ بات پہنچی تو اس نے کہا، آنے دو اس بھکاری کو۔ جب اللہ والے وہاں پر پہنچے تو شہزادے نے کہا، تمہیں کوئی اور جگہ نہیں ملی جانے کی؟ اللہ والے کہنے لگے، میں نے اس بستی کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے کہ یہاں پر ایک شہزادہ ہے جو کہ اپنی مرضی سے لوگوں کو بناتا ہے۔ تو شہزادہ اس بات پر خوش ہو گیا، فخر سے کہنے لگا، ہاں تم نے صحیح سنا ہے، میں وہی شہزادہ ہوں، میں ہی یہاں کا خدا ہوں، معاذ اللہ۔ یہاں پر کسی کو اولاد پیدا نہیں ہوتی، بلکہ جن کا دل چاہتا ہے وہ مجھے کہتے ہیں اور میں ان کو اولاد پیدا کر کے دیتا ہوں۔ اللہ والے کو غصہ تو بہت آیا، لیکن آپ ضبط کر گئے۔ آپ کہنے لگے، اچھا چلو مجھے دکھاؤ کیسے تم پتلے بناتے ہو اور کیسے تم ان میں جان ڈالتے ہو۔ شہزادے نے کہا، میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میں تمہیں جانتا بھی نہیں۔ اللہ والے کہنے لگے، بس ایک بار میں آپ کی کاریگری دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کی بہت ہی تعریفیں سنی ہیں۔ جب شہزادے نے اپنی تعریف سنی تو وہ اللہ والے سے کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، چلو میں دکھاتا ہوں۔ جو اس کا خاص کمرہ تھا وہ انہیں وہاں پر لے گیا۔ وہاں خاص مٹی رکھی ہوئی تھی۔ مٹی اٹھائی، جادوئی منتر پڑھا اور پتلا بنانا شروع کر دیا۔ اپنی مرضی سے اس نے انسان بنا دیا، پھر پھونک ماری۔ اس پھونک سے وہ انسان زندہ ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، سانس لینے لگا، باتیں بھی کرنے لگا۔ اللہ والے کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ شہزادے کو ہی خدا ماننے لگ جاتا۔ اللہ والے نے کہا، بہت اچھی، یہ تو بہت اچھا کام ہے، مگر یہ تو بتائیں خدا کی طرح ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں؟ شہزادے نے کہا، ہاں تبھی تو یہ کام کر رہا ہوں، میں لوگوں کو زندہ کرتا ہوں، پیدا کرتا ہوں، معاذ اللہ۔ اللہ والے نے کہا، تو یہ طاقت کیسے ملی آپ کو؟ شہزادے نے کہا، چلو میں تمہیں راز بتا دیتا ہوں، کیونکہ تم مجھے اچھے انسان لگتے ہو۔ دور دراز جنگل میں ایک ندی ہے جہاں پر آب حیات ہے، وہ پانی پی کر میں ہمیشہ کی زندگی پا چکا ہوں۔ میں کبھی بھی نہیں مر سکتا، ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ ابھی صحیح وقت نہیں تھا کہ اللہ والے اسے صحیح بات سمجھاتے یا اسے مزہ چکھاتے، اس لیے انہوں نے کہا، میں آپ کے پاس کچھ دن رہ سکتا ہوں، میں آپ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا ہوں، ایسی بادشاہت میں نے تو آج تک نہیں دیکھی۔ شہزادہ تعریف پہ تعریف سن کر پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اللہ والے کی باتوں میں ایسی تاثیر تھی کہ وہ ان کی باتوں میں آ گیا، اور اس کے بعد اللہ والے کہنے لگے، میں یہاں پر قیام کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کتنی خدائی طاقت ہے۔ اب شہزادہ ہر روز اللہ والے کے سامنے ایک انسان بناتا اور اس کو زندہ کرتا۔
یہ سب کچھ اللہ والے کے سامنے ہو رہا تھا۔ آپ نے اس وقت شہزادے سے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، بلکہ آپ صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر ایک دن آپ کو موقع ملا اور آپ کہنے لگے، شہزادے حضور، میں کئی دنوں سے آپ کو یہ کام کرتے دیکھ رہا ہوں۔ سچ میں آپ کی ٹکر کا یہاں کوئی نہیں۔ کیا آپ مجھے اس ندی کی طرف لے چلتے ہو؟ کیونکہ شہزادے کو اللہ والے پر اعتبار ہونے لگا تھا تو کہنے لگا، ہاں ہاں، کل آپ کے ساتھ مل کر وہاں چلتے ہیں۔ اللہ والے نے کہا، کل کیوں، آج کیوں نہیں؟ اس نے کہا، ہمیں صبح نکلنا پڑے گا۔ اللہ والے نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ اللہ والے ساری رات عبادت کرتے رہے، کیونکہ ان کو خود میں بھی طاقت پیدا کرنی تھی، انسانی طاقت، خدائی طاقت نہیں۔ ساری رات تسبیح پڑھ کر اللہ والے فجر کی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ اس کے بعد یہ قافلہ جنگل کی طرف چل پڑا۔ سفر بہت لمبا تھا۔ پیدل چلنے کے بعد آخر کار وہ اپنی منزل تک پہنچے، اس ندی کے پاس پہنچے جہاں پر آب حیات، جس کا پانی پی کر زندگی مل جاتی تھی۔ اللہ والے نے کہا، تو آپ نے یہاں سے پانی پیا؟ شہزادہ بولا، ہاں ہاں، یہیں سے ایک مچھلی باہر آتی ہے۔ اللہ والے نے کہا، اچھا تو بلائیے اس مچھلی کو۔ شہزادے نے جادوگر کی طرف دیکھا اور کہا، چلو اس کو بلاؤ اور بتاؤ کیسے اس نے مجھے پانی دیا تھا۔ جادوگر نے دیر نہیں کی، وہ منتر پڑھا اور وہ مچھلی باہر آ گئی اور کہنے لگی، کیسے یاد کیا مجھے؟ شہزادے نے کہا، مجھے وہ پانی دکھاؤ، مجھے ندی کا پانی دو۔ مچھلی کہنے لگی، کیوں، میں تمہیں یہ پانی کیوں دوں؟ اس پانی سے ہی تو مجھے ہمیشہ کی زندگی ملی ہے۔ میں اس اللہ والے کو دکھانا چاہتا ہوں کہ مجھے حیات کیسے ملی۔ مچھلی نے کہا، یہ تو عام سا پانی ہے، اس پانی میں کوئی تاثیر نہیں، اس سے کسی کو بھلا زندگی کیسے مل سکتی ہے؟ ہاں، اگر اللہ چاہے تو زندگی مل سکتی ہے۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ شہزادہ غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا، یہ تو کیا بکواس کر رہی ہے؟ تو نے ہی تو مجھے پانی دیا تھا جس سے میں زندگی پا گیا، خدا بن گیا، تاکہ میں سب کو زندہ کر سکوں، سب کو مار سکوں۔ دیکھو، یہ سارے لوگ میرے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ اس نے وہاں پر کھڑے سارے لوگوں کی طرف اشارہ کیا۔ ساری بستی وہاں پر جمع ہو گئی تھی۔ شہزادے نے کہا، بتاؤ مجھے، تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ مچھلی کہتی، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ شہزادہ غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا، اے فقیر، تو نے کیا کیا؟ تو مجھے کوئی جادوگر لگ رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ مچھلی میری ہی حمایتی تھی، اور آج یہ تیری باتیں کیوں کر رہی ہے؟ تم نے سب کی ذہنوں پر قبضہ کیا ہے، تم نے میرے بھی ذہن پر قبضہ کیا ہے، تبھی تو تمہارے ساتھ یہاں تک میں آیا ہوں، ورنہ تو معمولی سا بھکاری اور میں تیری بات مان کر یہاں کیوں چلا آیا؟ پھر اس نے جلال میں آ کر اپنا منتر پڑھا اور ایک مٹی کا ڈھیر کو پتلا بنا دیا۔ اس کے بعد کچھ منتر پڑھ کر پھونکنے لگا تو وہ انسان زندہ ہی نہیں ہوا، اور وہ بار بار اس پر منتر پڑھ کر پھونک رہا تھا، مگر وہ زندہ نہیں ہو رہا تھا۔ شہزادے نے جادوگر کی طرف دیکھا اور کہا، میرا عمل کام کیوں نہیں کر رہا؟ جادوگر نے کہا، نہیں حضور، یہ وہی منتر ہے جس سے آپ نے بستی کے لاکھوں لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اب اللہ والے مسکرانے لگے اور کہا، کچھ نہیں ہو سکتا تیری مرضی سے، کچھ نہیں ہو سکتا، تیری مرضی ختم ہے، کیونکہ تیری مرضی اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ اب شہزادہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے کہا، اے فقیر، تم نے میری طاقت کو للکارا ہے، اب دیکھ میں کیا کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے بڑا سا منتر پڑھا اور اس پر پھونکنے والا تھا کہ اللہ والے نے اللہ سے دعا کرنا شروع کر دی، اللہ رب کریم، رب ذوالجلال، اور اب تو اپنا جلال دکھا، اپنا قہر دکھا، تیری طاقت کا تجھے واسطہ کہ کوئی تیرے برابر نہیں، نہ کوئی تیرے علاوہ زندہ کر سکتا ہے، نہ مار سکتا ہے۔ یا اللہ، میں لاچار ہوں، میں بے بس ہوں، مجھے بس تیرا سہارا ہے، اگر تیری مدد ہو تو مجھے بھی طاقت مل جائے گی۔ لاکھوں لوگ جو اس شہزادے کی حمایتی بن کر اللہ والے پر حملہ کرنے والے تھے، وہ ایک ہی پل میں مٹی کا ڈھیر بن گئے، اسی وقت ختم ہو گئے۔ شہزادہ دیکھنے لگا یہ کیا ہو گیا، اور جلدی سے مچھلی کی طرف آیا اور کہنے لگا، اے مچھلی، جلدی سے مجھے پانی دو، جلدی سے مجھے پانی دے۔ مچھلی نے کہا، میں نے تجھے پہلے بھی کہا تھا، کوئی ایسا عمل نہیں جو زندہ کرے، اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔
اس کے بعد وہ ندی وہاں سے غائب ہو گئی۔ شہزادہ جادوگر کی طرف آیا اور کہنے لگا، میری مدد کر، تو نے تو کہا تھا میں ہمیشہ کے لیے زندگی پا چکا ہوں، کہاں گئی میری خدائی طاقت؟ اللہ والے نے کہا، تو خدا ہوتا تو مدد مانگتا؟ نہیں، بلکہ مدد کرتا۔ تو خود بھیک مانگ رہا ہے، تو جھوٹا خدا ہے، تو اللہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ پاک نہ کسی سے مدد مانگتا ہے اور نہ ہی کسی کا محتاج ہے۔ اللہ والے نے کہا، اب تو دیکھ تو کیسے مٹتا ہے۔ اس کے بعد وہاں بہت خطرناک آندھی چلی۔ اس آندھی نے وہاں پر کھڑے شہزادے کی جتنے بھی حمایتی تھے سب کو پتھر کا بت بنا دیا۔ وہ شہزادہ بھی پتھر کا بت بن گیا۔ ساری بستی وہاں پر جمع تھی، سب یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہے تھے۔ اللہ والے بستی والوں کی طرف آئے اور کہا، ظالم کا ظلم برداشت کرنا بھی ظلم ہوتا ہے۔ یہ انسان خدا نہیں تھا، انسان نہ پیدا کر سکتا ہے نہ مار سکتا ہے، یہ سب اللہ کے کام ہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ بے شک میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔